بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصہ بفلیقظۃ الى السماء ثم الى حیث شاء اللہ من العلا واکرمہ اللہ بما شاء واوحى الیہ ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى فصلی اللہ علیہ فی الآخرۃ والأولی۔ متن عقیدہ طحاویہ، عقیدہ نمبر 39، سبق نمبر 44۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج حق ہے، معراج کا واقعہ حق ہے، اور تحقیق اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسری بالنبی، اوپر آپ علیہ السلام کو اسراء کرائی گئی، سیر کروائی گئی آپ کو، اور آپ کی روح کو وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء، اور آپ کو روح مال جسد اس پوری ترتیب سے آپ کو بیداری کی حالت میں آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر بلندیوں میں سے جہاں تک اللہ نے چاہا، بما شاء، آپ کو اللہ تعالیٰ لے گئے، واوحی الیہ ما اوحی، پھر جو چاہا وہی کرنے، وہی بھی کی، اور اکرام بھی آپ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واکرمہ اللہ، ما کذب الفؤاد ما رأى، اور بندے کی طرف جو وحی کرنا تھی وہ بھی کر دی، اور جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو دیکھا، ما کذب الفؤاد، نہیں جھوٹ کہا رسول کے دل نے، ما رأى، جو دیکھا، سچ حق بتلایا، سمجھا اور بتلایا، فصلی اللہ علیہ فی الآخرۃ والأولی، پس اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ اب یہاں پر معراج اور اسراء دو لفظ آئے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ علیہ السلام کا ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام کے پاس سے بیت المقدس جانا، یہ اسراء کا سفر ہے۔ یہ چونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار تو کفر ہوگا، اور آگے معراج کا پورا سفر جو ہے وہ احادیث اخبار احاد سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر تو نہیں ہوگا، اعلیٰ درجے کا فسق ہوگا۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسراء کا معنی لے جانا، راتوں رات اللہ تعالیٰ آپ کو لے گئے، اور معراج مفعال یہ اعلیٰ کبریٰ ہے، اعلیٰ کبریٰ یعنی سیڑھی، اوپر کی طرف چڑھنے کا آلہ، تو یہ اوپر کی طرف یعنی آسمانوں کی طرف جانے کا مفہوم بھی اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، مسجد حرام سے یہ واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، کوئی اس کو تفصیل دیکھنا چاہتا ہے تو سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے، بسط و تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ مختصراً یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ علیہ السلام کو براق پر سوار کر کے جبریل علیہ السلام کے ہمراہ لے جایا گیا۔ براق کو مسجد کے دروازے پر کے ساتھ باندھ دیا گیا، آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی وہاں پر۔ پھر اسی رات بیت المقدس سے آسمان کی طرف آپ تشریف لے گئے، جبریل امین کے آپ علیہ السلام کے آپ کے لیے انہوں نے دروازہ کھولا، اور بلکہ جبریل امین نے آپ علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے کہا آگے فرشتوں کو، تو دروازہ کھل گیا آسمانوں کا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے پر، تیسرے پر، تو جب پہلے پر پہنچے تو آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، اور آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر خوش آمدید، ہر کلا راشا، مرحبا، ویلکم کہا آپ علیہ السلام کو، اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار بھی کیا انہوں نے، اقررنا، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر لے جائے گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح کا معاملہ ہوا، مرحبا انہوں نے کہا، اور اسی طرح نبوت کا اقرار کیا، اور تیسرے آسمان پر پھر اس طرح معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ترتیب ہوئی، پھر چوتھے آسمان پر لے جائے گا، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ یہی ترتیب ہوئی، اور اسی طرح جو ہے پانچویں آسمان پر آپ نے حضرت ہارون بن عمران، ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، یہی معاملہ پیش آیا، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر ملاقات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کی طرف آپ کو لے جایا گیا، وہاں سے بیت المعمور فرشتوں کا جو قبلہ ہے،
جہاں 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آتا، وہاں کی طرف اللہ جل شانہ کی طرف پھر آپ کو لے جایا گیا، اور اللہ کے بالکل ایسے قریب ہو گئے جیسے تیر اور کمان، فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا نہیں کیا، تو دو قول ہیں، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ دیدار نہیں کیا، وہ تو آخرت کی خاص نعمت ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے 70,000 نور کے پردے گویا درمیان میں رہ گئے، ملاقات ہوئی، بات ہو گئی، کلیم اللہ ہیں، آپ نے براہ راست کلام کی اللہ تعالیٰ سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست کلام فرماتے تھے طور پر، یا آدم علیہ السلام نے کلام براہ راست کیا، یہ 3 پیغمبر کلیم اللہ ہیں۔ اچھا جی، پھر وہاں سے آپ کو 50 نمازیں، تحیات للہ و صلوات و طیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا یہ سارا واقعہ مشہور و معروف ہے، یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے باہم آپس میں تکلم کے سلسلے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزیں عطا فرما دیں، دیکھیے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح 50 نمازیں عطا فرما دیں، اور آپ 50 نمازیں لے کے اترے آئے موسیٰ علیہ السلام سے، پھر نیچے ملاقات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا حال سنایا کہ یہ ترتیب ہے، وہ 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے امت کے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت پر شفیق تھے، واپس چلے گئے، نمازیں کم ہوتی گئیں یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کیا، فرمایا کہ آپ ان کو بھی کم کروا دیں۔ بنی اسرائیل 2-3 نمازوں میں بھی بڑے جو ہے وہ لیت العل کرتے تھے، تو اب آپ علیہ السلام نے فرمایا بس اس کے بعد اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے بھی کم جا کے کروا دوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال 5 نمازیں، اور یہی فرمایا کہ جو اس کی پابندی کرے گا اس کو ثواب وہی 50 کا، کیونکہ مشروع تو شروع میں 50 ہی ہوئی تھیں، تو بہرحال اس کو ثواب وہی ملے گا۔ تو بہرحال یہ ہو گیا۔ اور اسراء کے حوالے سے میں نے کہا دلیل قرآن کریم میں چونکہ ذکر ہے، اس کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے، اور معراج کا منکر فاسق ہے اعلیٰ درجے کا۔ معراج 36 بار آپ علیہ السلام کو ہوئی ہے، باقی روحانی ہے، جسمانی یہ 1 مرتبہ ہوئی ہے، اس میں روح مال جسد آپ علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے تھے، اور اس پر جو ہے کچھ لوگوں نے شروع میں اعتراض کیا کہ کیسے اوپر چلے گئے، اوپر زمہریرہ ہے، کرہ نارہ حارہ ہے، گرم جگہ ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، یہ ہے وہ ہے، جہاں جانا آگے آدمی جم جاتا ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ بعد میں اپنی سائنس کے ذریعے کہنے لگے ہم چاند پر پہنچ گئے، ہم خلائی شٹل لے کے پہنچ گئے، تو اپنی باتوں کی خود ہی تردید ہو گئی۔ بہرحال یہ سوالات جوابات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس وقت بھی جو اہل ایمان تھے انہوں نے بلا شک و شبہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے اس واقعہ معراج و اسراء کی تصدیق کی۔ ابو جہل وغیرہ اینڈ کمپنی لمیٹیڈ نے انکار کیا، مذاق اڑانے کی کوشش کی، صدیق اکبر نے ان پر رد فرمایا اور صدیق اکبر قرار پائے، اور تمام صحابہ نے آپ کے اس واقعے کو مانا، اور قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں تفصیلات اس کی موجود ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے جس کو یہاں علم عقائد و کلام کے اندر اہل علم اس کو لاتے ہیں، اور اس پر نقلاً عقلاً دلائل بھی اس کے اوپر پیش فرماتے ہیں۔